گھٹنوں چلے تو دادا آدم کو روانہ تھا، چلنے لگے تو مادر و عم ہو گئے جدا، چلنے لگے تو مادر و عم ہو گئے جدا، ہر ایک سایہ سر سے یوں ہی اٹھتا چلا گیا۔ سایہ پسند آئے نا پروردگار کو، سایہ پسند آئے نا پروردگار کو، بے سایہ کر دیا گیا اس سایہ دار کو۔ محترم حضرات اور میری تعلیمی زندگی ہم سفر ساتھیوں، آج اس دل کا ساعت میں آپ حضرات کے سامنے اس جلیل القدر، عظیم المرتبت اور رفیع الشان ہستی کے تذکری کی سعادت حاصل کر رہا ہوں، جن کی حیات و زندگی کا ایک ایک لمحہ سورج کی طرح صاف و شفاف تھا، کہ جن کی اگر ایک طرف جوانی کی زندگی عفت و پاک بازی، عدل و انصاف سے لبریز تھی، تو دوسری طرف ان کے ایام طفولیت اور بچپن کی زندگی بھی پھولوں کی طرح بیداغ حسین اور دلکش تھی۔ جو یتیم بن کر دنیا میں تشریف لائے لیکن سارے یتیموں کے امام بن گئے، جس کی ولادت سے قبل ہی باپ کا سایہ سر سے اٹھا دیا گیا تھا، گھٹنا چلے تو ماں کی ممتا اور اس کی میٹھی آواز بھی محروم کر دی گئی، جنہوں نے ایسے سنسان ماحول میں چلنے کا سلیقہ سیکھا تھا جو انتہائی بھیانک، پرخطر اور خوفناک تھا۔ ہر طرف گلی کوچوں میں تلواروں کی جھنکار، گالی گلوچ کی آواز سنائی دیتی تھی۔ اللہ اللہ، کتنا خوفناک منظر تھا، باپ باپ چلاتی ہوئی معصوم بچیاں زندہ درکور کر دی جاتی تھی۔ ایک خدا کو چھوڑ کر سینکڑوں دیوی دیوتاؤں کی پرستش کی جاتی تھی۔ وہاں کا ایک ایک بچہ تہذیب و تمدن سے نابلد، شراب نوشی، بے حیائی کا حسناک دلدارہ تھا۔ سورج طلوع ہوتے ہی مکہ کی گلیوں میں بچوں کی بھیڑ لگ جاتی تھی، فحش غالی گلوچ ان کے لبوں پر مچلتا تھا، لیکن قربان جان آمنہ کے لال اور عبداللہ کے در یتیم پر، جن کی آمد پر اللہ کو سلام ہو، جن کی ولادت پر اللہ کو سلام ہو، جن کے طفولیت پر اللہ کو سلام ہو، جن کے سبابت پر اللہ کو سلام ہو، جن کے قدموں پر اللہ کو سلام ہو، کیونکہ ملا ہے آمنہ کو فضل باری سے کو در یتیم ایسا، ملا ہے آمنہ کو فضل باری سے کو در یتیم ایسا، نہیں ہے بحر ہستی میں کوئی در یتیم ایسا۔ سامعین بدم، بات صرف اتنی نہیں ہے کہ یہی کمالات ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میں پائے جاتے تھے، بلکہ ہمارا دعوی آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء کرام علیہ السلام کو جو کمالات فردن فردن عطا کیے گئے تھے، وہ سارے کمالات رب کائنات نے خاتم النبیین والمرسلین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جمع کر دیے تھے، کیونکہ آپ کی ذات میں آدم کا خلق، آپ کی ذات میں شیش کی معرفت، آپ کی ذات میں نوح کا جوش تبلیغ، آپ کی ذات میں ابراہیم کا علل توحید، آپ کی ذات میں اسماعیل کا اطاعت، آپ کی ذات میں اسحاق کی رضا، آپ کی ذات میں صالح کی فصاحت، آپ کی ذات میں لوط کی حکمت، آپ کی ذات میں موسیٰ کا جلال، آپ کی ذات میں ہارون کا جمال، آپ کی ذات میں یعقوب کی تعلیم و رضا، آپ کی ذات میں داؤد کی آواز، آپ کی ذات میں ایوب کا صبر، آپ کی ذات میں یونس کی اطاعت، آپ کی ذات میں الیاس کا وقار، آپ کی ذات میں یوسف کا حسن، آپ کی ذات میں یحییٰ کی پاک دامنی، اور آپ کی ذات میں عیسیٰ کا زہد، جیسے اوصاف یکجا جمع کر دیے گئے تھے۔ اسی لیے حضرت نانوتوی فرماتے ہیں، جہاں کے سارے کمالات ایک تجھ میں ہے، جہاں کے سارے کمالات ایک تجھ میں ہے، تیرے کمالات کسی میں نہیں مگر دو چار۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔